اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں عاصم عثمانی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ نماز میں ہم کون کون سے کلمات پڑھتے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں جو دعائیں مسنون دعائیں ملتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا جو ہے، کلمہ جو ہے، وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ جملہ ہے۔ اس کے علاوہ مزید دعائیں بھی ہیں جس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ بہت جلدی۔ آج ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں بہت آسانی سے سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ پاک ہے تیری ذات تمام تر تعریف کے ساتھ، و تعالی جدک و تبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے اور بہت بلند ہے اور شان والا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، جو کہ بہت رحمتوں برکتوں والا ہے اور بہت ہی انسان کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم کی انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں ہم تشریح کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے یہ جو دو آسپیکٹس ہیں، رحمان ہونا اور رحیم ہونا، جس نے بلا تفریق اپنے ماننے والوں کو اور اپنے نہ ماننے والوں کو یکساں طور پر اپنی نعمتوں سے، رحمتوں سے مالا مال رکھا ہے۔ اس میں زمین کی فصلوں سے لے کے آسمان سے برسنے والی بارش سے لے کے جتنے بھی خزانے ہیں، ایک فطرت کے تحفے ہیں، وہ سارے یکساں طور پر میسر کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں، نماز کا طریقہ ملتا ہے، اس میں جس شخص کی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی وہ رکعت ہی نہیں ہوتی، گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ کو ہم تھوڑا سا ایک ہلکا پھلکا ترجمہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو کہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت مانگتے ہیں، تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ، ایسے لوگوں کا راستہ جس کے اوپر تیری نعمتیں ہوئیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا یا تو غضبناک ہوا۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھی جا سکتی ہے اپنی سہولت کے مطابق۔ جیسے ہم روایات دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں کم سے کم 70 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اگر کسی شخص کو اتنا قرآن یاد نہیں ہے تو جتنا قرآن یاد ہے اپنے حافظے کے مطابق اس کو اتنا قرآن پڑھنا چاہیے۔ جس میں سورہ اخلاص ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفر اور شرک کے رد کے لیے سب سے بیسٹ سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورہ نازل فرمائی کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے یا اس کے جیسا، اس کے برابر کا، اس کے رتبے کا کسی بھی اعتبار سے۔ آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔